حج کا موقع ہے. ایک نوجوان مینا کے میدان میں ایک بڑے میاں کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور اس میں یقیناً کچھ پیسے ہوں گے. تو وہ نوجوان وہ ہمیانی چھین کے بھاگ جاتا ہے. کیونکہ رش بہت تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ سے کون لے کر گیا. وہ بڑے میاں نے پوچھا تو صحیح، بھائی کون ہے میرا ہمیانی لے کے چلا گیا، تھیلا لے کے چلا گیا. لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا. وہ چلے گئے. اب جس نوجوان نے تھیلا چھینا تھا یہ تھوڑا آگے گیا تو اچانک جو اسے چکر آئے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا، مجھے لگتا ہے انہوں نے بد دعا کی اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. لوگوں نے کہا بھئی وہ بڑے میاں کہاں ہیں، بتاؤ ہم تمہیں لے جاتے ہیں، ان سے معافی مانگ لو. چنانچہ وہ اس کو پکڑ کے لائے جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا. مگر وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے گھر. قریب لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں، لہذا آپ ویٹ کر لیں. اب ویٹ کیا. جب ویٹ کیا تو اگلی نماز کے قریب وہ بڑے میاں آ گئے. جیسے ہی پتہ چلا یہ نوجوان اٹھا، اس نے پاؤں پکڑے، آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، آپ نے بد دعا کی، میری بینائی چلی گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. جب اس نے معافی مانگی تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ معاف کر دیں. بڑے میاں کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب سارے لوگ حیران. ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو بڑے میاں کہنے لگے ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا. پوچھا بڑے میاں کیا خیال آیا تھا؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نوجوان میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا، اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے گا. میں نے معاف کر دیا، نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو، نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے میاں بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، 2 مسلمانوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. چنانچہ سیدنا عمر فاروق لانو کا زمانہ ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آیا. ذرا سنیے گا مقدمہ کیا تھا. ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی. خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلائے تو اس کو اندر سے کچھ سونا چاندی دفینہ مل گیا. اب وہ سوچنے لگا بھائی میں تو زمین خریدی ہے، یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے، لہذا یہ تو پہلے والے مالک کا ہے. اس نے پہلے والے مالک کو بلایا، جناب میں نے تو آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور اس میں تو یہ خزانہ نکل آیا، یہ خزانہ تو میرا نہیں یہ آپ کا ہے. اس نے جواب دیا جناب میں نے جب زمین بیچی تو اب زمین میں سے جو فائدہ بھی نکلے گا وہ فائدہ تمہارا ہوگا، اب وہ میرا نہیں ہو سکتا. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ آپ کا مال ہے. ذرا سوچئے، یہ 2 مسلمانوں کے درمیان مقدمہ
عمر فاروق عنہ کے زمانے میں عدالت میں آتا ہے. آج تو مقدمے یہ ہوتے ہیں نا، ایک کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے، ایک کہتا ہے میں حق لے کر رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. یہ آج کل کے مقدمے ہوتے ہیں. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کا مقدمہ سنیے. ایک کہتا ہے جی میرا حق نہیں، ان کا حق ہے. دوسرا کہتا ہے جی میرا حق نہیں، ان کا حق ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی، وہ قاضی تھے. اب وہ بھی حیران ہے کہ بھئی اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں. اس سے پوچھا بھئی تم لے لو. جی نہیں، اٹ بلانگس ٹو مائی برادر، یہ میرے بھائی کا ہے. بھئی آپ لے لو. نہیں جی نہیں، یہ میرے بھائی کا ہے. کیا فیصلہ کیا جائے؟ اللہ نے پھر ان لوگوں کو سوچ بھی بڑی عجیب دی تھی. کعب رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا. انہوں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ کی اولاد ہے؟ جی ہے. ایک بیٹا ہے جوان العمر. دوسرے سے پوچھا، ان کا جی ہاں میری یہ اولاد ہے. پتہ چلا ایک بیٹی جوان العمر ان کے ہاں بھی ہے. تو کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، ابن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز کے طور پر یہ خزانہ دے دیں تاکہ دونوں کے دونوں مطمئن ہو جائیں. چنانچہ عدالت میں نکاح پڑا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ خزانہ جہیز میں دے دیا گیا. یہ مقدمے کا فیصلہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی کہ واقعی جن کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھ کر دل کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ زمین کے اوپر کتنی خیر خواہی چاہنے والے مسلمان. اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کا مسلمان بنا دے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجد ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے. آج ہم یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نام کے مسلمان کہلاتے عمر گزر رہی ہے. اب اللہ تعالی رحمت کی ایک نظر ڈال کے ان مردہ دلوں کو زندہ کر دے، ہمارے من کو جگا دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.